السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، پوری دنیا بدل رہی ہے اور ایک گلوبل ولیج جس کے اندر ہر فرد کو ہر چیز تک رسائی حاصل ہے، ایسے میں تہذیب کو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے۔ تہذیب، زبان، تمدن، معاشرت، لباس، سبھی کچھ بدلنے جا رہا ہے۔ تو ایسے میں اپنی روایات کو کیسے زندہ رکھا جا سکتا ہے، اسی پہ گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سید وقاص جعفری صاحب کو۔ سید وقاص جعفری ماہر تعلیم ہیں۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وقاص صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جی کرم اللہ کا۔ اچھا، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ پوری دنیا میں سبھی کچھ بدلنے جا رہا ہے، تو ایسے میں تہذیبوں کو، تمدن کو، زبان کو، معاشرت کو جو چیلنجز درپیش ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں جی اسپیشل ٹی وی کا، اور اس آپ کے اس دستک ایپیسوڈ کا یا آپ کا یہ پروگرام جو ہے، اور میرا خیال ہے کہ یقیناً جو ہے کہ دستک جو ہے یہ بہت ہی سمبولک نام ہے، اور چاہے وہ دستک دروازے پر ہو، اس سے بھی کچھ خوشگوار جذبات وابستہ ہوتے ہیں، اور خواہ وہ دستک آپ کے دل اور دماغ کے اوپر ہو ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ اس وقت تو تبدیل ہونے جا رہا ہے، میں تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی کروں گا کہ تبدیل ہو گیا ہے، اس لیے کہ میں نے کہیں یہ جملہ پڑھا تھا اور بہت خوبصورت جملہ تھا کہ، اور یہ پچھلی صدی کے آخری سالوں کی بات ہے، ابھی کہہ سکتے ہیں کہ 90 کی دہائی کی، جب ہم خود طالب علم تھے، تو اس میں ایک بزرگوں کا یہ فکرہ میں نے پڑھنے کو ملا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں انقلاب چھکڑے اور بیل گاڑیوں کی رفتار سے آتے تھے، اور اب انقلاب اور تغیر جو ہے وہ سپر سانی کی رفتار سے آتا ہے۔ پہلے جس موضوع پر قوم کے اعلیٰ دماغ رائے زنی کرتے تھے، اب گلی محلے کے بچے جو ہے کہ ان پر اپنی رائے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سچی بات تو یہ ہے کہ زندگی کے سبھی دائروں کے اندر یہ تبدیلی آ گئی ہے۔ ایسے ہی، اور آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ کیا تعلیم اور کیا تہذیب ہے، کیا معاشرت اور کیا معیشت، ان سب کے اندر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ، اور خاص طور پہ یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، یہ جو آپ کا ہاتھ میں جو پوری دنیا آپ کی موجود ہے، اس نے آپ کی ہر چیز کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی صدی کی بہت ساری چیزیں کہ جو علیحدہ علیحدہ وجود رکھتی تھی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج اس ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد اور دنیا کے سمٹنے کے بعد ہیں، اور ساری کی ساری تبدیل ہو گئی ہے۔ اس میں لباس بھی شامل ہے، اس میں آپ سمجھے کہ کھانے پینے کا ذوق بھی اس کے اندر شامل ہے، اور اس کے اندر آپ سمجھیے کہ لائف سٹائل اور وہ بھی شامل ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اب تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب عقیدے کے اوپر بھی اس کی جو ہے کہ وہ ضرب جو ہے لگنی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ بہرحال ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ نہ ختم ہونے والا موضوع ہے، دلچسپ بھی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں کی جس میں پر بات کی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایسے میں قومیں اپنی شناخت کیسے قائم رکھ پائیں گی؟ دیکھیے، وہ جو کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے پاؤں اپنی زمین میں رکھے ہیں تو پھر آپ جو ہے کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اس وقت جو فرق ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آج کی جو دنیا ہے، اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، یہ جو کہ فرسٹ ورلڈ ہے، اور پھر کچھ درمیان میں بھی کچھ ممالک موجود ہیں۔ اصل میں ہمیں ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اقدار، اپنے عقیدے یا نظریے جو بھی ہے وٹ ایور بھی ہیں وہ، اور اپنی جو ہے کہ خاص مقاصد، یہ ممکن نہیں ہے آپ تہذیب کی بات کریں، خواہ وہ مغرب کی تہذیب ہو، آپ ایشین تہذیب کی بات کریں جس کو آپ کوریا کہتے ہیں، اس میں چائنا بھی آ جاتا ہے اس کے اندر، اور یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اور چاہے آپ جو ہے یعنی دوسری تہذیب کی بات کریں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس بھی تہذیب نے ماضی میں بھی اور آج بھی جو ہے جس نے اپنی بنیادوں کے اوپر رہتے ہوئے وہ کی ہے، تو یہ علامہ اقبال کے بہت خوبصورت الفاظ میں مستعار لوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کی سحر کا، کہ آپ یعنی وہ یہ کہ وہ جسے کہتے ہیں نا خذ ما صفا، کہ جو پاکیزہ ہے، اللہ کے رسول ہمیں فرماتے ہیں کہ جو پاکیزہ وہ لے لیجئے، ودا ما قدر، کہ جو ناپسندیدہ اس کو چھوڑ دیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم تو جو ہے کہ اپنی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکیں، اور میں خیال ہے آگے چل کر میں اس پر بات کروں گا کہ یہی مسئلہ اس وقت پاکستان کے ساتھ جو ہے درپیش ہے، جو 1947 میں بھی تھا،
اور 1970 میں بھی تھا، اور آج جو ہے کہ 2023 کے اندر بھی. اچھا، تہذیب اپنی شناخت اگر قائم رکھ پائے یا تمدن جو ہے وہ کسی ایک خاص خطے کے اندر اپنی ایک شناخت بنا پائے تو اس کا چانس ہوتا ہے کہ وہ آگے منتقل بھی ہوگا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ اپنی روایات سے، اقدار سے اس طرح سے آشنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں کوئی ایسی روایات آگے ورثے میں منتقل ہوئے ملی نہیں ہے. اور ہم ابھی ڈیولپنگ سٹیج میں ہیں. پورا ملک کا نظام جو ہے اس میں تہذیب ہے، تمدن ہے، آپ کی زبان ہے، کتنے ہی سارے چیلنجز ہیں جن میں ابھی ہم ناپختہ تھے. تو یہ ایک نیا چیلنج پوری دنیا کے اندر جو ایک گلوبل چینجز آئیں گے اور جدید ٹیکنالوجی کا جو سیلاب ہے وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے. تو ایسے میں اگر ہماری اپنی کوئی شناخت نہیں بن پائے گی تو آنے والے وقت میں بطور پاکستانی قوم ہم اپنی شناخت کس بنیاد پر قائم کر سکیں گے، یا کیا ہم اس پر کوئی فردر کوئی ایسی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک قوم، ایک خطے میں رہنے والی، ایک ملک میں رہنے والی جو قوم ہے اس کی کوئی شناخت بن جائے. دیکھیے مولوی صاحب، یعنی یہ تو آپ نے ایک صورت حال کی تصویر کشی کر دی ہے کہ آپ نے یہ بتایا اپنے اس گفتگو کے اندر کہ بھئی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت جو ہمارے پاس جو نسل موجود ہے اس کی یہ اور یہ جو ہے کہ اس کی خصوصیات ہیں کہ اس کو اپنے عقیدے پر، نظریے پر یا اپنی شناخت پر جو بھی ہے، یعنی اس کو آپ چاہے نظریہ پاکستان کہہ لیں، اس کو نیشنلزم کہہ لیں، اس کو جو بھی آپ کہہ، اسلام کہہ لیں. اچھا، وجہ کیا ہے اس کی؟ میں اس سے پیچھے جاتا ہوں. یعنی آپ نے تو تصویر کشی کر دی کہ یہ ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، کسی بھی معاشرے کے اندر دو نظام بہت اہم ہیں. اگر وہ انٹیکٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کی جو جنریشن ہے یا کبھی نہ کبھی جو ہے وہ بہتری کا عمل شروع ہونے کا امکان ہے. اس میں پہلا آپ کا ہے آپ کا خاندانی نظام، اور دوسرا ہے آپ کا تعلیمی نظام. اگر آپ کا خاندانی نظام کہ جہاں سے آپ جنم لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو جو ابتدائی چند سال ملتے ہیں، اچھا وہ خاندانی نظام کچھ خاص رویوں پر اور کسی خاص فیتھ پر اور کسی خاص یقین پر قائم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نئی جنریشن ہے وہ جو ہے کہ اس میں پختگی آئے گی ان چیزوں کے حوالے سے. اور اس کے بعد جو ہے کہ جیسی وہ گرون اپ ہوگا، جیسے اس کے اندر جو ہے وہ تعلیم و تعلم کا، یعنی جب درجہ آئے گا، وہ سیکھنے کا اور آموزش کا موقع آئے گا، تو پھر اس کو وہ تعلیمی نظام اپنی آغوش میں لیتا ہے کہ جو پھر وہ مستقبل کی تیار کرتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے اس پاکستان کے اندر کہ یہ دونوں نظام جو ہیں وہ اس محلال، بلکہ میں کہوں گا کہ زوال کا شکار ہے. اور یہ ہو سکتا ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں جو ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. جب احساس نہیں تو پھر ہم اس کی تلافی کے لیے کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ وہ المیہ ہے کہ اس وقت جو ہے سیاست میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی. آپ روزانہ شام کو ٹیلی ویژن پر بیٹھیں تو آپ کو جو ہے کہ بالکل جو ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ جو آپ کو ترجیحات پتہ لگ رہی ہیں کہ اس معاشرے کی ترجیحات کیا ہے، کہ جہاں تعلیم کدھر جا رہی ہے، تہذیب کدھر جا رہی ہے، نئی نسل کدھر جا رہی ہے، ان کے لیے یہ سارا ماحول اور ایکو سسٹم اس معاشرے میں بن پا رہا نہیں بن پا رہا، اس پر کوئی بات کرتا نظر نہیں آ رہا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ زیادہ فکر انگیز بات ہے کہ میں نے تو از محلال کی بات کی، اب تو بات زوال پہ آ گئی ہے. اور المیہ سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگوں کو، سوچنے سمجھنے والے دماغوں کو، اہل دانش کو، حتیٰ کہ اہل سیاست کو اس کا ادراک نہیں. چلیے، لیکن خاص کی بات یہ ہے کہ جو تربیت کی بنیاد ہے وہ تو گھر ہے نا. اچھا، آپ 3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کر رہے ہیں، اہل دانش کے حوالے کر رہے ہیں، درس گاہوں کے حوالے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اگلی پوری زندگی والدین کو دستیاب نہیں ہے. وہ اسکول ہے، اکیڈمی ہے، ٹیوشن ہے، اور پھر نمبر گیم ہے اور کیریئر کے سہانے خواب ہیں. تو وہ بچہ جو 3 سال کی عمر میں ہم نے اسکولز کے حوالے کر دی ہے، نظام تعلیم کے حوالے کر دی ہے، وہاں پہ والدین کہاں ہیں؟ والدین نے تو اپنی تربیت کے معاملے سے خود ہی سرنڈر کر دی ہے. آپ نے ٹھیک بات کہی ہے، اور یہ سارے بہت زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ تعلیم و تربیت کے نظام کے اندر والدین کے کردار اور والدین کے رول جو ہے کہ اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے.
یہی وہ چیز ہے. بلکہ ہمارے چونکہ میرے تعلق تعلیمی دنیا سے ہے تو ہمارے ایک فقرہ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹنگ از مور امپارٹنٹ دین ٹیچنگ. کہ یہ جو والدین کو والدین بنانے کا عمل ہے یہ تدریس سے بھی زیادہ اہم ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ جب بچہ اسکول میں یا تعلیمی ادارے میں درسگاہ میں آ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم اس وقت شروع ہوتی ہے، لیکن نہیں، تعلیم تو اس سے، اور یہ آج کی دنیا مان رہی ہے. وہی میں نے کہا نا کہ ہم نے جب جو چیز ہمیں دنیا میں مل رہی ہے ہم نے ایز اٹ از، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی ایسے علاقے کا پودا کسی دوسرے علاقے میں لاتے، یعنی پہاڑی علاقے کا پودا اگر میدانی علاقے میں لگا دیں گے تو وہ جو ہے کہ وہ گرو نہیں کر سکے گا، وہ سروائیو نہیں کر پائے گا. یہی معاملہ ہے ہمارے یہاں، یہ بھی موجود ہے کہ ہم نے جو تعلیم کا پورا نظام لیا ہے وہ تعلیم کا پورا نظام، مثال کے طور پر ماہرین نفسیات یا ایون وہ لوگ کہ جن کو ماہرین اطفال کہتے ہیں، چونکہ میں ڈاکٹری اصطلاح جو ہے کہ استعمال کرتا ہوں کہ جس کو پیڈس کے جو لوگ ہوتے ہیں، اچھا وہ خود یہ بتاتے ہیں، اور وہ خود ماہرین نفسیات بھی یہ بتاتے ہیں کہ بچہ جتنا زیادہ اپنے ماں اور اپنے گھر کے ماحول میں رہے گا اتنا زیادہ جو تو وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم اس بچے کو جو ہے وہ وقت کے جو اس کو والدین سے اور ان کی تربیت سے گزار کے آنا چاہیے تھا وہ ہم اسکولوں کے سپورٹ کر دیتے ہیں، اور والدین یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی ذمہ داری سے ایک قسم کا وہ دستکش ہو گئے، اور انہوں نے گویا کہ تعلیم اور تربیت کے ان سالوں کی اور ایام کی ذمہ داری بھی اسکول پر ڈال دی ہے کہ جہاں ان کو وقت دینا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ. اور وہ ایک جملہ چلتے چلتے کہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اس نے کہا کہ والدین جو اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں اس کو نصف کر دیں. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں نا آج کی دنیا تو کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اچھا سکول، اچھی سواری، مہنگی کتابیں، بچے کے لیے اچھی جو ہے کہ طرز زندگی. تو انہوں نے کہا کہ والدین اپنے بچے پر جتنا خرچ کرتے ہیں اس کو آدھا کر دیں، لیکن جتنا وقت دے تو اس کو دگنا کر دیں، آدھے مسائل کم ہو جائیں.